بلدیہ ڈیرہ اسماعیل خان کی کارکردگی سے ایک طرف شہری نلاں ہیں تو دوسری طرف منو مٹی تلے سوئے ہوئے انسانوں کی آخری آرام گاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ شہر کا سب سے بڑا اور 400 سال پرانا قبرستان حافظ خیر احمد اس وقت جھیل کا منظر پیش کرنے لگا ہے، جہاں عیدگاہ کلاں، اوان آباد اور دیگر گلی محلوں کے سیوریج کا پانی داخل ہو کر قبروں کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ 1 مہینے سے مسلسل میں قبریں بنوا رہا ہوں، میں ڈیلی آتا ہوں، کوئی نہ کوئی قبر زمین دوز ہو رہی ہے۔ ایک تو پبلک کو جو ہے نا سفر کیا ہے، اب مردے بھی سفر ہو رہے ہیں، آئے دن قبر گری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی قبر گری ہوتی ہے۔ ٹوٹل دیکھیں، آپ پیچھے دیکھیں، سارا پانی ٹھہرا ہوا ہے، گندا پانی ٹھہرا ہوا ہے، کوئی آ نہیں سکتا ہے فاتح درود کے لیے، کوئی آ نہیں سکتا ہے، کپڑے نماز والے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یقین کریں، میں روزانہ سلوار کو ایسے کر کے آتا ہوں۔ قبرستان میں درجنوں ایسی قبریں موجود ہیں جو مکمل طور پر منہدم ہو چکی ہیں اور قبروں کے اندر رکھے مٹکے تک ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ انتظامیہ کی بے حسی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ قبرستان ہے، کوئی جنازہ نہیں لا سکتا ہے، کوئی ناظم، کوئی چیئرمین، کوئی MNA، کوئی MP کوئی کام نہیں کرتا، بس اپنے جیبوں میں ڈالتے، عوام کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ مولانا فضل الرحمان یہاں سے ووٹ لے لیتے، کشمیر امور بن جاتا ہے۔ شہری جب کبھی اپنے پیاروں کی قبروں پہ فاتح پڑھنے کو جائیں تو راستے میں گندے پانی کے انہی جوڑوں سے گزرنے کی مشق ستم کرنا پڑتی ہے، تاہم اس تمام صورتحال کا کوئی نوٹس لینے والا نہیں۔ علی امین صاحب دو مہینے تو آدھے تساں سا کو ووٹ دیتا ہے، مشتاق ڈار 2 مہینے تو آدھے تساں سا کو ووٹ دیتا ہے۔ ایڈے سا کہڑے زمرے چاہتے ہیں، اتنا ساڈا کوئی پرسان حال کو نہیں۔ جیلے بارش تے تغیانی آندی ہے تو ایڈے ایڈے کچھوے گلیاں چ رینگدے ودے ہوندے، معصوم تے پردے داراں دا گزرن محال ہے۔ تحصیل ناظم عمر امین خان گنڈا پور اور ممبر ماما ریحان نے بار بار رابطہ کرنے کے باوجود اپنا موقف دینے سے گریز کیا۔ نکاسیاب کا رخ قبرستانوں کی طرف موڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے فیصلہ ساز نتائج کی پرواہ کیے بغیر صرف عارضی بندوبست کو اچھی پرفارمنس سمجھتے ہیں۔ کیمرہ مین حشمت ملک کے ساتھ ابرار احمد، دامان ٹی وی، ڈیرہ اسماعیل خان۔